संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद। संजय, आप कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं? तरीके से जिला जनूबी में पोलिंग स्टेशन पर जो इंतखाबात के हवाले से पोलिंग डे का दिन गुजरा है। यहाँ पर वोटर्स आए हैं भरपूर तादाद में, नासरी में, डिफेंस में बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। क्लिफ्टन समेत कुछ और इलाके जो जिससे शाह रसूल कॉलोनी, PND कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, सदर के इलाके हों या फिर लियारी के इलाके हों, वहाँ पर वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया है और पुरअमन तरीके से ये अमल जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। वो जो लोग अंदर मौजूद हैं पोलिंग के, वो अपना वोट कास्ट करेंगे, जिसके बाद डब्बे सील कर दिए जाएंगे और फिर जो है तमाम अफराद, तमाम पोलिंग एजेंट्स के सामने डब्बे खोले जाएंगे और फिर गिना जाएगा कि किसको कितने वोट मिले। 1 घंटे के बाद जो इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित हैं उसके मुताबिक हम 1 घंटे के बाद आपको नताइज देना शुरू करेंगे। तो ये तो कराची की सूरत हाल थी। हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के कई हलकों से कई शिकायत सामने आई है। अब देखते हैं उसका क्या अजाला होता है, क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन हम अगर मुल्क के मजमूई तौर पर बात करें और बात करें अगर शहर पेशावर की, तो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का वहां टर्नआउट देखने में आया। अदनान तारिक हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। अदनान, बताइए पेशावर की क्या मजमूई सूरत हाल रही पूरा दिन? कौमी असम्बली के हल्का 29 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पहाड़ी पुरा के ये फरदाना पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और इस वक्त जो है गिनती का अमल जो है वो जारी है। आज सुबह 8 बजे बिला तातुल जो है 29 के तमाम पोलिंग स्टेशन में जो है वो वोटिंग का अमल जो है वो जारी रहा। पूरे पेशावर में किसी नाखुशगवार वाक़े के हवाले से कोई रिपोर्ट नहीं हुई। तमाम सारा दिन जो है अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रही, बेहतर सूरत हाल रही। बड़ी तादाद में शहरियों ने अपने हक के रायदही जो है वो इस्तेमाल किया। पेशावर के नवाई इलाकों, मज़ाफ़ाती इलाकों, अंदरून शहर समेत तमाम पोलिंग स्टेशन में बड़ी तादाद में वोटर्स ने जो है वो अपना वोट कास्ट किया। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग स्टेशन जो अमल था पोलिंग का वो बिला तातुल 5 बजे मुकम्मल हो गया। पावर पुलिस की जानिब से 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। पोलिंग का अमल जो मुकम्मल होने के बाद जो अब इस वक्त गिनती जारी है तो मेन गेट को बंद कर दिया गया है और नफरी जो है सिक्योरिटी जो है उसको बाहर खड़ा कर दी कि कोई शहरी, गैर मुतलका शहरी जो है वो शख्स जो है वो अंदर ना आए। तो ये तो पेशावर की सूरत हाल हमने देखी, जहां पे वोटर का टर्नआउट बड़ा जबरदस्त था, लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। ये तो हमने बात की पेशावर सूबे की, खैबर पख्तूनख्वा सूबे की, पेशावर शहर की। अब जरा हम रुख करते हैं एक बार फिर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है सखर से 2 सीटें NA-200 NA-201। सखर में क्या सूरत हाल रही, हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलीम सेतो से। सलीम, सखर में पूरा दिन क्या होता रहा, जरा बताइए। जी बिल्कुल, इंतखाबात में पोलिंग का वक्त मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त पोलिंग का वक्त मुकम्मल होने के बाद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो वोटर्स मौजूद हैं, जो अंदर मौजूद जो पोलिंग स्टेशन के हदूद में वोटर्स मौजूद हैं, वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, जबकि बाकी जगहों पर जो है वो गिनती का अमल शुरू किया जा रहा है। दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अमला और एजेंट्स अंदर मौजूद हैं। जिला सखर में आज 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली के हल्कों पर इंतखाबात हुए। आज सारा दिन इंतखाबात इंतहाई पुरअमन माहौल में हुए। कहीं से भी किसी झगड़े की या कहीं से कोई तलक कलामी के वाक़यात की रिपोर्ट नहीं मौसूल हुई। जिला सखर में 643 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, लेकिन तमाम पोलिंग स्टेशन पर पुरअमन माहौल में पोलिंग जो है वो मुकम्मल हुए। सुबह 8 बजे शुरू होने वाला पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। लोगों ने आज़ादाना तौर पर अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। अगर हम बात करें तो शहरी इलाकों की निस्बतन देही इलाकों में टर्न आउट काफ़ी ज़्यादा नजर आया। तकरीबन 50 से 60% लोग जो है बाहर निकले। हमने देखा कि देही इलाकों के पोलिंग स्टेशन पर लोगों की कतारें लगी हुई थी। सुबह सवेरे से लोग वहां पे पहुंचे और शाम इस वक्त मुकम्मल हुआ है तो उस वक्त तक लोग मौजूद हैं जो अपना हक राय इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि शहरी इलाकों में सुबह के औकात में हमने देखा कि जो पोलिंग स्टेशन थे वहां पर टर्नआउट काफ़ी कम था, लेकिन 12 बजे के बाद शहरी इलाकों में भी लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो इस वक्त पोलिंग का वक्त मुकम्मल हो चुका है, गिनती का अमल शुरू किया जा रहा है। जबकि कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर जो वोटर्स मौजूद हैं, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स मौजूद हैं, वो अपना हक राय इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, तो ये तो सखर की सूरत हाल हमने जानी और अब एक बार फिर रुख करेंगे कराची का। कराची में दिन भर क्या सूरत हाल रही, ये बात करेंगे अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर, आप किस हल्के में मौजूद हैं, ओवरऑल क्या सिचुएशन देखी आपने? बिल्कुल, देखिए मैं एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ जहाँ 5 बजे के साथ ही प्रिजाइडिंग अफसर के अहकाम के बाद पुलिस ने पोलिंग स्टेशन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। जो वोटर अंदर थे अब सिर्फ वही कर सकेंगे, अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। कराची में वोटिंग का अमल भले मुख्तलिफ मकामात पर ताखीर का शिकार हुआ हो, लेकिन वोटिंग का अमल बंद मुकर्ररा वक्त पर कर दिया गया है। 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का वक्त था जो मुकर्ररा वक्त पर अब इस पोलिंग स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। कराची में
تمام پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر پولیس اور دیگر نفری موجود ہے. اس کے بعد گنتی کا اور پھر آخری مرحلہ جو ہے وہ نتائج کا ہوگا، جس کے بعد اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی جانب سے تو کام مکمل کر لیا گیا تھا. اب جو پولنگ کا عملہ یا دیگر جو انتخابی عملہ ہے اس کا کام شروع ہو گیا ہے اور آخری نتائج آنے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. جی ٹھیک ہے، کراچی سے تو ہم اپڈیٹ لیتے رہیں گے. ایک بار پھر رخ کرتے ہیں شہر پشاور کا. پشاور سے قومی اسمبلی کی ہے 5 سیٹیں، N28 سے N32 تک، اور یہاں پہ کیا صورتحال رہی؟ ہمارے نمائندے ظفر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے. ظفر، آپ کون سے حلقے میں ہیں؟ کیا دیکھا آپ نے پورا دن؟ طور پر جو رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تھی وہ 2408 تھی، جس میں سے تقریباً 1019 افراد نے ابھی تک اپنا ووٹ کاسٹ کیا. 5 بجتے ہی اس پولنگ اسٹیشن کے دروازے جو ہے وہ ووٹرز کے لیے بند کر دیے گئے، لیکن وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی کوئی ووٹر موجود نہ ہونے کے بعد اب پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں جو بیلٹ باکسز ہیں وہ کھولے جائیں گے اور جو ووٹوں کی گنتی ہے اس کا باضابطہ آغاز کیا جائے گا. جی چلے، ہم نے کراچی، پشاور، دیگر شہروں کی بات کی، ایسے میں اب کوئٹہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں. کوئٹہ سے قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں ہیں اور ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عزیز الرحمان کاکڑ، کوئٹہ میں کیا صورتحال رہی مجموعی طور پہ؟ کس کا پلڑا بھاری دکھایا تھا آپ کو پورا دن؟ آل اوور سچویشن کی بات کریں تو بلوچستان میں ٹرن آؤٹ جو تھا وہ کافی اچھا رہا. کل 2 ناخوشگوار واقعات پیش آئے جن سے کے بعد تاثر دیا جا رہا تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے کافی کم رہے گا، لیکن ہم لوگوں نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ گھروں سے باہر نکلی، انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. بلوچستان میں مجموعی طور پر 51 صوبائی اور 16 قومی نشستوں پر تقریباً 1600 کے قریب امیدواران جو تھے وہ مقابلے میں تھے، جن کے لیے 5000 سے زائد پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے، جن کو 1600 اساس پولنگ اسٹیشن قرار دیے گئے تھے. مگر بلوچستان میں کوئی ایسا بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. تو کراچی سے لے کے کوئٹہ تک اور کوئٹہ سے لے کے پشاور تک کی صورتحال تو ہم نے جان لی، جہاں پہ ووٹر کا ٹرن آؤٹ بھی ہم نے آپ کو بتایا، اور دن بھر مجموعی کیا صورتحال رہی. لوگ باہر نکلے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، معمر افراد بھی باہر نکلے، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بھی باہر نکلی اپنا ووٹ پول کرنے کے لیے، اور ایسے میں کئی حلقوں سے شکایات بھی موصول ہوئی. ویسے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی معطل رہی، اس سے بھی کافی مشکلات جو ہیں درپیش آئیں، اور مختلف حلقوں سے دیگر شکایات بھی آتی رہیں. کئی حلقوں میں ووٹنگ 3-3, 4-4, 5-5 گھنٹے تعطل کا شکار رہی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس شکایت کا کچھ ازالہ ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ 2 تو ایسے حلقے ہیں گجرات کے جہاں پہ 2 حلقوں کے 3 پولنگ اسٹیشنز میں 2 گھنٹے کا وقت ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ ووٹ کاسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اوور آل کسی اور حلقے سے ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے. اور لاہور سے اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے مظہر اقبال موجود ہیں. بتائیے مظہر، لاہور میں کیا صورتحال رہی پورا دن؟ جی، لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 اور صوبائی اسمبلی کی 30 نشستوں پر پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب جو لوگ اس وقت پولنگ اسٹیشن کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. اس پر خاص کتنا بھی وقت لگے وہ جو ہے پریزائڈنگ آفیسر کو لازمی ہے کہ وہ ان کے ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کروائے. اس کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے یہ رزلٹ جو ہے نتیجہ اس کا مکمل ہوگا. ایک جگہ مصطفیٰ ٹاؤن ہے لاہور میں، وہاں پر جو کچھ بد نظمی پیدا ہوئی ہے، معمولی کلامی ہوئی ہے 2 جماعتوں کے درمیان، لیکن مجموعی طور پر جو ہے الیکشن یہاں پر پرامن رہے ہیں اور جو ہے وہ تمام لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے. مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، اس کے علاوہ دیگر جو بڑے یہاں پر لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے اپنا یہاں پر ووٹ کاسٹ کیا ہے. تو اب جو ہے وہ گنتی شروع ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے رزلٹ جو ہے وہ کمپائل کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کا اعلان ہوگا. جی چلیں، ہم نے سینٹرل پنجاب کی تو بات کر لی ہے، اب ذرا وسیب جنوبی پنجاب کا رخ کر لیتے ہیں اور ملتان کی بات کریں گے. N148 سے N153 تک 6 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کے یہاں سے، اور بیورو چیف ملتان یاسر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے. یاسر، ملتان میں کیا رہی صورتحال پورا دن؟ پنجاب کے پوری اوورال بات کر لی جائے تو جنوبی پنجاب کی قومی اسمبلی کی 45 سیٹوں پر جو ہے ڈی جی خان ڈویژن، ملتان ڈویژن اور بھاولپور ڈویژن، یہ 45 قومی اسمبلی کی نشستوں پر مشتمل یہ حلقہ تھا. اور جو پولنگ اوورال پورے پنجاب ایسا ناخوشگوار واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. اور اس وقت اگر بات کی جائے اوورال ٹرن آؤٹ کی تو پورے پنجاب، جنوبی پنجاب میں خواہ وہ ڈی جی خان ہو، راجن پور ہو، لیا، مظفر گڑھ، یوں مین زیڈ کے جنوبی پنجاب کے 16 اضلاع سے جو رپورٹس ہم تک موصول ہوئی اور جن حلقوں کا ہم نے وزٹ کیا
اس میں میسو ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا. لوگوں کی ایک بڑی تعداد, بڑا ایک جم افیر جو ہے پولنگ اسٹیشن کا رخ کرتا رہا. اور سب سے خوشائند بات یہ رہی کہ اس بار جو خواتین کی جو شرح تھی وہ اوور آل پورے پاکستان کی جو انتخابی تاریخ کی اگر شرح کو سم اپ کیا جائے تو میرے خیال میں زیادہ نمبرز بنتے ہیں. ینگسٹر بڑی تعداد میں نکلے اور لوگوں نے پاکستان کی خاطر, عزم عالی شان کی خاطر, اپنی ایک نئی پہچان کی خاطر ووٹ کیا اور پرعزم رہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے حق کے رائے دہی کو استعمال کر سکیں. جو الیکشن کمیشن کی جانب سے انتظامات کی اگر بات کر لی جائے تو مجھے لگا کہ وہ اس رش کے سامنے انتہائی ناکافی تھے. بڑی لمبی لمبی قطاریں جو ہے ووٹرز کو پولنگ اسٹیشنز کے باہر جو ہے کافی دیر انتظار کرنا پڑا. اسی طریقے سے جو مس مینجمنٹ کے واقعات ہیں وہ بھی متعدد حلقوں سے رپورٹ ہوئے اور اس میں الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے وہ متعدد جو ہے پولنگ اسٹیشنز پہ متعدد جو ہے حلقوں میں ناکام رہا کہ جو ایک ٹرن آؤٹ تھا اس کو مینج کر سکتا. اس وقت چونکہ پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا, ابھی بھی مختلف پولنگ اسٹیشنز کے باہر جو ہے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی جو کہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے سے محروم رہی. جو تھم رول بنایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو پولنگ اسٹیشنز کی حدود کے اندر ہوں گے ان کو ووٹ پاس کرنے کی اجازت دی جائے گی, لیکن ایسا بھی دیکھنے میں نہیں آیا. متعدد پولنگ اسٹیشنز کے دروازے بند کر دیے گئے اور لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کر سکے. لا اینڈ آرڈر کی بات کر لی جائے, اوور آل پورے جنوبی پنجاب میں جو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن تھی وہ پرامن رہی. اکا دکا واقعات کے اندر جو کارکنان تھے وہ جذباتی وہ ضرور ہوئے, ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان بھی ہوئے, تاہم ایسا تھینکس ٹو اللہ کی کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا جس نے کوئی پولنگ کے عمل کو متاثر کیا ہو. جی چلیے, ملتان کی بھی ہم نے صورتحال آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. ایک بار پھر رخ کریں گے کراچی کا آج سب سے زیادہ ڈسکشن میں رہنے والا حلقہ NA 236. یہاں سے کئی شکایات بھی موصول ہوئی. ہمارے نمائندے فیض اللہ خان یہاں موجود ہے. فیض اللہ, کیا سچویشن رہی NA 236 کی؟ ملک بھر میں 8 فروری کو صبح 8 بجے سے انتخابات کے پولنگ کا عمل شروع ہوا تھا اور اب 5 بج چکے ہیں. پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہم NA 236 گلستان جوہر میں موجود ہیں. اس حلقے میں ٹرن آؤٹ کافی زیادہ رہا ہے. بڑی تعداد میں لوگوں نے نکل کر ووٹ کاسٹ کیا ہے اور FDR کے آفس میں جہاں موجود ہیں, جہاں پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے تھے, یہاں اس وقت بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور 5 بجنے کے باوجود اس کے احاطے میں شہریوں کی, ووٹرز کی بہت بڑی طویل قطاریں موجود ہیں جو یہاں پر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. الیکشن کمیشن کے مطابق 5 بجنے سے پہلے جو لوگ FDR کے احاطے میں یا پولنگ اسٹیشن کے احاطے میں موجود ہوں انہیں ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت ہوگی. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ 5 بجنے کے بعد بھی ہم نے کئی شہریوں کو دیکھا کہ وہ آئے اور ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں یہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی ہے. اس حلقے کے کئی پولنگ اسٹیشنز پہ یہ شکایت ملی کہ وہاں پر پولنگ کا آغاز خاصی تاخیر سے ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کا عملہ موجود تھا اس کی جانب سے بھی تاخیر کی شکایت کی گئی ہے کہ جو ووٹنگ پروسیس تھا یہاں پر کافی سلو رہا اور اس حوالے سے ووٹرز نے بہت شکایات کی. اور اس حلقے کے کئی پولنگ اسٹیشنز پہ خاص طور پر جہاں موجود ہیں FDR کے اس آفس میں, یہاں سے کئی جو ووٹرز تھے وہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے واپس بھی چلے گئے اور انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا. تو اس وقت بھی ووٹنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے لیکن شہریوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. اور چونکہ یہ لوگ 5 بجنے سے پہلے یہاں آ گئے تھے تو یہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. تو یہاں پر جب یہ تمام لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اس کے بعد پھر گنتی کا مرحلہ شروع ہوگا. ووٹوں کی جو گنتی کا معاملہ ہے وہ اس کے بعد ہوگا. جب تک ان لوگوں کے ووٹ کاسٹ نہیں ہوتے تو یہاں کا یہ پروسیس مکمل نہیں ہوگا. جی